بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا، اور ان کے مالکوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا پڑا، جب موسم گرما آتا، گرمیوں کا موسم آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے تھے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر تم گرم علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے۔ جبکہ یہ اس وقت اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، یہ کمزور ہو گیا ہے، تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر تیسری دفعہ دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیسری مرتبہ آمین کہا۔ پھر اونٹ نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین نہ کہی، آپ دیدہ ہو گئے، بلکہ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح کا خوف دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے ابھی خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اونٹ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے امت کے درمیان جنگ و جدال یعنی جنگ، لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا۔
کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 دعائیں تو قبول فرما لیں، لیکن آخری دعا قبول نہ فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں جنگ و جدال کر کے فنا ہوگی، لڑائی جھگڑے کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں نظر دوڑائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیے ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان نے مسلمان کو پہنچایا ہے، اتنا غیروں نے بھی نقصان نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، ایک امت بن جائیں، آپس میں اتحاد اتفاق سے رہیں۔